ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے جسم میں پرورش پاتی ہے۔ یہ ایک موروثی بیماری ہے جو کہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے۔ ہیموفیلیا میں جو مریض کے اندر خون منجمد کرنے والے اجزاء جو کہ خون کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے خون کا بہاؤ نہیں رکتا، جو کہ جوڑوں کے اندر اور جسم کے اندر، جسم سے باہر اس کا بہاؤ رہتا ہے، جو کہ اگر اس کی فوری طور پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ اعضاء بھی ضائع ہو سکتا ہے اس کا، اور جان بھی جا سکتی ہے۔ جب تک وہ خون منجمد کرنے والے اجزاء جو کہ باہر سے انجیکشن پاؤڈر فارم میں لگایا جاتا ہے نہ مہیا کیے جائیں تو وہ خون نہیں رکتا۔ پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہے، کمپلیکیشنز ہیں ان کی۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی جو ہے وہ میڈیسن ہوتی نہیں ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ایک اہم ایشو کی طرف ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے جسم میں پرورش پاتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں، اس کے جوڑ، اس کے پٹھے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، بلڈ کی کلاٹنگ نہیں ہوتی ہے، انتہائی پریشانی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، اور یہ کسی بھی وقت کسی کے اندر بھی جو ہے وہ جینیٹیکلی آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران صاحب، انہوں نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے، اور عمران زیاد صاحب نے خود بھی یہ مریض ہیں، اور اس وقت انہوں نے پلان کیا کہ کیونکہ میں ایک مریض ہوں اور میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں تو میں اس طرح کے اپنے دوستوں کو اکٹھا کروں اور ان کی مدد کے لیے کام شروع کروں۔ جی عمران زیاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خود آپ نے اپنا پورا بچپن، اپنی پوری زندگی اسی طرح سے گزاری ہے ہیموفیلیا کے ساتھ، لائف میں مشکلات ہوئیں؟ جی بالکل، ابھی تک بہت مشکلات ہیں۔ ہیموفیلیا بیسیکلی ہے کیا؟ جی یہ ایک موروثی بیماری ہے جو کہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے، اس کے بعد نہ تو کسی سے کسی کو ہوتی ہے اور نہ ہی ویسے ہوتی ہے۔ اور ہیموفیلیا میں جو مریض کے اندر خون منجمد کرنے والے اجزاء جو کہ خون کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے خون کا بہاؤ نہیں رکتا، جو کہ جوڑوں کے اندر اور جسم کے اندر، جسم سے باہر اس کا بہاؤ رہتا ہے، جو کہ اگر اس کی فوری طور پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ اعضاء بھی ضائع ہو سکتا ہے اس کا، اور جان بھی جا سکتی ہے۔ اور جب تک وہ خون منجمد کرنے والے اجزاء جو کہ باہر سے انجیکشن پاؤڈر فارم میں لگایا جاتا ہے نہ مہیا کیے جائیں تو وہ خون نہیں رکتا۔ پاکستان میں یہ ایزیلی اویلیبل ہیں چیزیں؟ نہیں جی، یہ یورپ امریکہ میں تھوڑا سا اس کو میں تفصیل کروں گا۔ یورپ امریکہ میں انہوں نے 1960 میں اس کی جدید دوائی بنانا شروع کر دی، اور 1980 میں ان کے مریض ایک بہت بڑی ڈسیبلٹی سے بچ گئے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو میڈیسن پرووائڈ کرتے جائیں باقاعدگی سے تو وہ ایک معذوری سے بچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر وہ معذور ہو جائیں پھر ان کے لیے پریشانیاں اور مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یہاں پر جب آپ کو کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بلڈ نکل رہا ہے یا کلاٹنگ ہے یا کچھ بھی، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اس کی پھر میڈیسن پرچیز کرتے ہیں، اور وہ میڈیسن پھر پیشنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ جی ہوتا رہتا ہے۔ پہلے 12 سال تو مجھے نہ میڈیسن ملی، نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا اس کی میڈیسن ملنا شروع ہوئی۔ کہاں سے آپ ڈونیشنز کا انتظام کرتے ہیں؟ ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، زکاتیں اکٹھی کرتے ہیں، کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے اس کی میڈیسن، جیسے جیسے مریض کو مسائل پیش آتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، اس حساب سے ان کو ہم میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ادارے سے اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس 160 پیشنٹس ہیں، اور ہمارا واحد ادارہ ہے جو کہ ریموٹ ایریاز میں کام کر رہا ہے، جو کہ دیہاتوں کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے کام کر رہا ہے، تاکہ ان کو سہولیات مہیا کی جائیں، اور ان کو جو ہے وہ اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا باڈی سوجنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب جوڑوں پٹھوں میں خون اکٹھا ہوتا ہے تو پھر جوڑ سوجتے ہیں،
اور وہ بار بار جب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر ہڈی کا نقص بن جاتا ہے. اگر ہڈی کا نقص بن جائے تو پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا ادارہ ہماری جو ویژن ہے کہ ان کو معذوری سے بچانا ہے, اور جو یورپ امریکہ میں جدید ادویات بن رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے میں پاکستان کے مریضوں کے لیے مہیا کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ میں نے دیکھے, ہم ان کے پاس بھی ابھی چلتے ہیں, ان میں سے کیا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نسل در نسل ہیموفیلیا میں مبتلا ہیں, یا ہر گھر کا کوئی ایک بچہ؟ جی یہ کیونکہ ایک انہیریٹڈ ڈیزیز ہے, موروثی بیماری ہے, تو کچھ مریضوں کی فیملی ہسٹری بہت زیادہ ہے. ان کے ماموں کو بھی یہ تکلیف تھی, ان کے فیملی میں اور کزنز وغیرہ بھی پیشنٹس ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کی فیملی ہسٹری نہیں ہے. زیادہ تر لڑکوں کو ہوتی ہے یا لڑکیوں کو؟ زیادہ تر لڑکوں کو ہوتی ہے, اور لڑکیوں میں بھی کسی حد تک پائی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی ہیموفیلیا ہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. ہیموفیلیا ڈیزیز کی آگے کئی کیٹیگریز بن جاتی ہیں, جس میں سے ایک کیٹیگری لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے. اچھا کوئی ایسا واقعہ جو مطلب آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا, بہت پریشان ہوئے, کیا ہوا تھا ایسا؟ صرف ایک نہیں, یہاں تو واقعات پہ واقعات ہوتے ہیں. باہر جو پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہے, کمپلیکیشنز ہیں ان کی, اور جب وہ کسی کی سرجری کروانے آیا ہے, یا کوئی ایسی بلیڈنگ ہوگی پیٹ کے اندر یا دماغ کے اندر, تو اس حالت میں جب ہمیں سرکار کسی ہاسپٹل نے کال کیا ہے تو اس صورت میں ہم نے پھر ان کو میڈیسن پرووائڈ کی اور ان کو ہم نے پیچیدگیوں سے بچایا. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی جو ہے وہ میڈیسن ہوتی نہیں ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہوتی. باہر سے کبھی آپ لوگوں نے امداد کی کوشش کی؟ جی کوششیں تو چلتی رہتی ہیں, لوکل فنڈ ریزنگ بھی اور باہر سے بھی کوشش کرتے ہیں, اور اس صورت میں ہم نے MOU بھی سائن کیا ہے EAD سے, اکنامک افیئر ڈویژن, جو کہ ہمیں پاکستان کے اندر پرمیشن دیتی ہے کہ ہم باہر سے فنڈ جو ہے نا وہ اپنے اکاؤنٹ میں منگوا سکتے ہیں اپنے مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اوکے, اب ہمیں کچھ مریضوں کے پاس لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ ان کی اس وقت حالت کیا ہے اور کس طرح کے مشکل مراحل سے وہ گزرتے ہیں. جی بالکل. اس وقت ہم ان پیشنٹس کے پاس موجود ہیں جن کو کچھ پیچیدگیاں ہیں. یہاں پر کچھ پیشنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. اس کے جوائنٹ میں خون اکٹھا ہو جاتا ہے, اور بار بار اکٹھا ہونے کی وجہ سے اس کا جو دایاں گھٹنا ہے وہ اس میں نقص بنتا جا رہا ہے. اگر فوری طور پہ اس کو ہم فیکٹر پرووائڈ نہیں کریں گے, وہ خون میں جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کریں گے, تو یہ ڈسیبل ہو جائے گا. جی میں آپ کو ایک اور مریض سے ملواتا ہوں, اور یہ اویس ہے. یہ بھی جب ہمارے پاس 7 سال پہلے آیا, اس کی ٹانگ خراب ہو چکی تھی اور یہ چل نہیں سکتا تھا. پھر اس کی سرجری ہوئی اور وہ کمپلیکیشن تھی جس میں جو لاکھوں میں چلے گئی. ہم نے فیکٹر پرووائڈ کیے اور اس کا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہوا, سرجری ہوئی, اور اب یہ بالکل ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, اور یہ ایک ہماری سکسیس سٹوری ہے, اور یہ شروع سے ہی فرسٹ آتا ہے کلاس میں. اویس پڑھتے ہیں آپ؟ جی. کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ او لیولز میں. ماشاءاللہ, تو مطلب اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. لائف میں پرابلمز آتی ہیں اس سب کی وجہ سے؟ آتی بھی ہیں, لیکن پھر اب کیا کریں, زندگی کا حصہ چلانا تو پڑتا ہے. ویری نائس, بڑا اچھا لگا کہ بڑا بہادر بچہ ہے اور اس بہادری کے ساتھ ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے. آگے کی طرف چلتے ہیں. جی عمران صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اور آپ کے پاس کون سے پیشنٹس؟ جی یہ ایک اور فیملی ہے جو کہ بہت ڈیزرونگ ہے. یہ 8 فیملی ممبر ہیں. 3 بھائی ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں, 2 تو آئے ہوئے ہیں لیکن ایک جو ہے نا وہ نہیں آ سکا. ان میں ابھی ڈسیبلٹی نہیں آئی, یہ اس سے پہلے میرے پاس پہنچ گئے. اب ان کو ہم نے ڈسیبلٹی سے بچانا ہے, اس کے لیے ہم ان کو ریگولر میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ فیملی ہے, یہ مان صحرا سے آئی ہے. مان صحرا سے بھی آگے ایک پہاڑ ہے, گاؤں ہے, وہاں سے آئے ہیں. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو یہ کس حالت میں ہمارے پاس آیا ہے. اس کو اس کی سر میں جو ہے وہ اتنا وہ پھول گیا, خون اکٹھا ہو گیا ہے, اور یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو یہ اس کی جان جا سکتی تھی. اچھا, باڈی کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ خون اکٹھا ہو جاتا ہے, یہ جیسے یہ بھی ہو رہا ہے؟ ہاں جی بالکل اسی طرح. اور ان کو ایک پہاڑ سے نیچے آتے ہوئے, شہر میں آتے ہوئے 8 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور یہ ایسی بلیڈنگ اتنی بعض اوقات ایسے چوٹ ہوتی ہے کہ آتے آتے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے.
تو ان کو وہاں پہ میڈیسن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہوتی. اب یہ آیا تھا جب ہمارے پاس ایک ایکسیڈنٹ کے ساتھ اور اس کی جو ہے نا ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور بازو بھی ٹوٹ گیا. تو اس کو کہیں سے کوئی یہ ساری نیلنگ ہوئی ہوئی اور پلیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. جی بیٹا کیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ یہ روڈ کراس کرتے بائک لگی ہے. بلڈ نہیں رکا؟ نہیں، بلیڈنگ جو ہے نا وہ اندر ہی ٹانگ، 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ایک جگہ سے بازو ٹوٹ گئی تھی. جم جاتا ہے بلڈ یا بہنا شروع ہو جاتا ہے؟ جمتا تو ہے نہیں ہے میم، وہ سب نکل جاتا ہے. جگہ ٹک لگ جائے تو پھر وہ جسم کا جو آخری قطرہ تک ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے. یہ جب ہمارے پاس آیا ہے تو اس کی جو ہے نا سرجری 3 سرجری ہم نے کروائیں. اس کے لیے ہمیں کوئی تقریباً 5 سے 5.5 لاکھ کی میڈیسن اور ٹریٹمنٹ جو ہے نا خرچہ اس پہ آیا، اور ابھی تک اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اس کو میڈیسن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیموفیلیا کے جو پیشنٹس ہیں اور ان کو پیسوں کی، ان کو دوائیوں کی سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوائیوں کی، جو کہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ایریا میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا، حکومت پاکستان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان میں جو 22-25 ہزار ہیموفیلیا کے مریض ہیں، یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر ان کو پیدائشی طور پہ کوئی نقص ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی ذہنی صلاحیتیں دی ہیں. یہ ذہنی لحاظ سے بہت آگے جا سکتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ان کو ہم کیئر نہیں دیں گے، باقاعدگی سے ان کے علاج معالجے کی سہولیات ان کو نہیں ملیں گی، تو یہ پاکستان کا سرمایہ ضائع ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعظم پاکستان کو، مخیر حضرات کو؟ جی، میں یہی گزارش کروں گا کہ ہماری این جی او میں زیادہ سے زیادہ پیشنٹ آئیں جن کا علاج معالجہ کریں، اور اس کے لیے وہ مخیر حضرات ہمیں فنڈ مہیا کریں. اپنی زکوٰۃ خیرات، وہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے اور ویب سائٹ بھی ہے، اور ہم سے کسی طریقے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ ساری انفارمیشن ہے، hcpak.org. ناظرین، آپ نے عمران ضیاء صاحب کی گفتگو سنی اور آپ نے ان بچوں کو بھی دیکھا. یہ وہ بچے ہیں جو کہ ہمارے ملک کا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے. انہوں نے آگے پروان چڑھنا ہے، انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ بے توجہی کی وجہ سے، دوائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا رہے ہیں. آپ چاہیں تو آپ ان کا سہارا بن سکتے ہیں. مخیر حضرات اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم پاکستان صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، اگر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی ضرور مدد کریں، کیونکہ ان کو مدد کی بہت ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.